سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے دور کے اندر ہے، چونکہ ہمارے اس دور میں معیار زندگی کا بت ایسا ہے جس کی سب سے زیادہ پرستش کی جاتی ہے، اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے اہم معاملہ جو نکاح میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے وہ بے روزگاری کا یا روزگار کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی برسر روزگار بھی ہے لیکن اس کی ملازمت معمولی درجے کی ہے تو ظاہر ہے یہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس معاملے کے اندر لوگوں کے خواب جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، اور لڑکے کی طرف سے بھی اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے گھرانے کو تلاش کیا جائے جہاں پر لڑکی کسی اچھے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور باقی خوبیاں بھی اس کے اندر موجود ہوں، اور تعلیم یافتہ بھی ہو، یہ تمام خوبیاں ہوں اس کے اندر۔ لیکن بسا اوقات یہ خواب پورا ہوتے ہوتے وہ عمر کی کئی دہائیوں سے نکل جاتا ہے بچہ یا بچی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی مناسب رشتہ اس کو نہیں ملتا۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندان کمزور ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے، اور یقیناً روزگار کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر ایک شخص بے روزگار ہے تو خود گھر والے بھی اس کو اچھی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بتدریج اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں آتا ہے تو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے، خود اپنی نگاہ کے اندر نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، مایوسی بڑھتی ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس طرح بالآخر جو ہے وہ معاملہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ جینے کا حوصلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکثر گھرانوں کے اندر اس طرح کی صورتحال آج ہمیں دیکھنے کے اندر مل رہی ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے تو بہت ہی آسان حل ہے، اور اس کو آسانی کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک جو شخص مالدار تھا آج وہ غربت کا شکار ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے۔ آج جو شخص غریب ہے کل وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو فقر و فاقہ یا غربت یہ ساری چیزیں کوئی مستقل چیز نہیں ہیں، بلکہ عارضی نوعیت کی چیزیں ہیں، عارضی حالات ہوتے ہیں۔ آج ایک شخص امیر ہے تو کل غریب ہو جاتا ہے، آج اگر ایک غریب ہے تو کل امیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہر شخص کا اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک دوسری حدیث جو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 افراد ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے الناکح یرید العفاف، ایسا شخص جو کہ نکاح اس مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو عفت اور پاک دامنی کے حصار کے اندر لے آئے، اور
بدکاری سے بچ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکے، اور اگر اس کی نیت یہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، اور جس طرح کی بھی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اگر وہ فقر و فاقے کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، تنگ دستی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اگر کسی اور معاملے کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، وسائل کی کمی ہے، ضروریات کی کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تو جس طرح کی اس کی ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان چیزوں پر، گو کہ آج کی مادی زندگی کے اندر ان چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، اور ہم ظاہری اسباب اور وسائل کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے برسر روزگار ہے نہیں ہے، اس کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے، اور اسی معاملے کو فیصلہ کن ہم بنا دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں رشتہ دینے یا نہ دینے کا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر خصوصی اپنے فضل و کرم اور اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔